بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنٹی، میں بہت امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ اب آپ ہی ہیں جو میرے گھر کو اجڑنے سے بچا سکتی ہیں۔ آپ میری مدد کریں گی نا؟ ہاں میرے بچے، میں تمہاری مدد کیوں نہیں کروں گی؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے آنٹی سمیرہ کو ڈاکٹر صاحبہ والی بات بتائی۔ یہ بات سن کر آنٹی سمیرہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ سمیہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جی آنٹی، یہ بالکل سچ ہے۔ آنٹی کو بتاتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آنٹی، ایک بات میں نے آپ سے چھپائی تھی، مجھے لگا ایسی بات بتانے کے قابل نہیں ہے، بس اسی لیے جب میں 13-14 سال کی تھی تو اپنی بڑی بہن خالدہ کے گھر رہنے گئی۔ پھر میں نے آنٹی کو پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح میرے اپنے سگے رشتوں نے ہی میری عزت کو تار تار کیا، اور پھر میری ماں نے میرا کیا حشر کیا تھا۔ میری کہانی سننے کے بعد آنٹی سمیرہ رونے لگی اور مجھے گلے لگا لیا۔ آنٹی سمیرہ کے آغوش میں آ کر مجھے بہت سکون ملا۔ بس چپ کر، آ جا میری بچی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ابھی رومان کو کال کر کے بلاتی ہوں اور اسے سمجھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر سمیرہ میڈم نے ٹیلی فون اٹھایا اور رومان کی آفس کال کی۔ تھوڑی دیر بعد ہی رومان نے کال اٹھا لی تو میڈم سمیرہ نے رومان سے حال احوال لینے کے بعد انہیں فوراً اپنے آفس آنے کو کہا اور پھر کال کاٹ دی۔ آنٹی نے مجھے بتایا کہ 1 گھنٹے تک رومان آ جائے گا۔ پھر آنٹی نے آفس بوائے کو آواز دے کر جوس وغیرہ لانے کے لیے کہا۔ ہم جوس پیتے پیتے آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ آنٹی کی تسلیوں کے بعد اب مجھے کچھ بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رومان آنٹی کے آفس میں داخل ہوئے تو مجھے وہاں دیکھ کر کھا جانے والی نظروں سے میری طرف گھورنے لگے۔ آنٹی سمیرہ نے رومان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر آنٹی سمیرہ نے رومان کو سمجھانے کے انداز میں کہا کہ رومان دیکھو، تم سمیہ سے خواہ مخواہ بدگمان ہو رہے ہو۔ جیسا تم سوچتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں سمیہ سے متعلق کتنی بدگمانیاں تمہارے دل میں گھر کیے بیٹھی ہیں۔ رومان، میری بات غور سے سنو۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جو کچھ بتایا وہ بالکل صحیح تھا۔ جب تم نے پہلی مرتبہ سمیہ سے متعلق مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے جان بوجھ کر تم سے سمیہ کے متعلق ایک بات چھپائی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات بتانا مناسب نہیں، اور پھر جب تم نے سمیہ سے شادی کی بات کی تو تب میں نے تھوڑی سی خود غرض ہو گئی تھی۔ میں نے تمہاری اور سمیہ کی خوشی کے لیے یہ راز اپنے دل میں دفن کر دیا تھا، اور سمیہ کو بھی سختی سے منع کیا کہ تم یہ بات کبھی رومان کو مت بتانا ورنہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ پھر میرے ساتھ گزرا واقعہ سناتے ہوئے سمیرہ میڈم نے رومان سے کہا کہ تم خود بتاؤ، بھلا اس سب میں سمیہ کا کیا قصور تھا؟ وہ بیچاری تو مظلوم ہے۔ کیا اسے حق نہیں کہ وہ ایک نارمل زندگی گزار سکے؟ کیا اسے اس بات کا حق نہیں کہ اگر اس سے متعلق کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات ہو تو وہ اسے چھپائے رکھے اور کسی پر عیاں نہ ہونے دے؟ کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ آنٹی سمیرہ کی باتیں سن کر رومان نے سر جھکا لیا۔ انہیں اپنے رویے پر ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ آنٹی کو میں نے آج سے پہلے یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن انہوں نے میرا گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ بات بھی اپنے سر لے لی تھی کہ میں نے ہی سمیہ کو تمہیں یہ سب باتیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بتاؤ رومان، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم اب بھی سمیہ سے ناراض ہو؟ کیا تمہیں اب بھی سمیہ سے اولاد چاہیے؟ رومان، تمہارے پہلے ہی 2 بیٹے ہیں، اللہ کے دیا سب کچھ ہے۔ تم خدا کی رضا کے لیے سمیہ کو معاف کر دو۔ سمیہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر آج تم اس بے بس لڑکی سے راضی ہو گئے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ ذرا اس بیچاری کی حالت تو دیکھو، تم نے اسے اپنی صفائی تک پیش کرنے کا موقع نہیں دیا اور مورد الزام ٹھہرا کر سزا سنا دی۔ فرض کیا اگر یہ تمہیں کچھ بتاتی بھی تو بھلا کیا بتاتی؟ آنٹی کی باتیں سن کر رومان کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ رومان ایک جھٹکے سے اٹھے اور میرے پیروں میں بیٹھ گئے۔ سمیہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں کرسی سے ایسے اٹھی جیسے مجھے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں ان سے دور ہوتے ہوئے بولی، ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے مجازی خدا ہیں، بھلا میں کون ہوتی ہوں آپ کو معاف کرنے والی؟ آپ مجھ سے راضی ہو گئے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں اور رومان گھر کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ آفس سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک نگاہ موڑ کر آنٹی کی طرف ڈالی تو آنٹی کا چہرہ طمانینت سے سرشار تھا
اور وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ اس دن کے بعد رومان نے میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ میری ہر خوشی کا خیال رکھتے تھے۔ ان کا ساتھ دوبارہ پا کر میری صحت بھی سنبھل گئی تھی اور میں پہلے جیسی خوش و خرم رہنے لگی۔ آج میری شادی کو 20 سال گزر چکے ہیں۔ ہمارا بڑا بیٹا عبداللہ 25 سال کا ہے۔ ہم نے پچھلے سال ہی اس کی شادی کی ہے۔ چھوٹا بیٹا سیف اللہ ابھی پڑھ رہا ہے۔ 12 سال پہلے رومان کے ماں باپ کی وفات کے بعد ہم لوگ کراچی والا گھر چھوڑ کر لاہور شفٹ ہو گئے، کیونکہ اس وقت کراچی کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور کاروباری افراد کے لیے کراچی کا ماحول پہلے جیسا موزوں نہیں رہا تھا۔ اس لیے رومان نے اپنے حصے کا سارا کاروبار کراچی سے لاہور شفٹ کر لیا تھا۔ رومان آج بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اولاد بھی میری فرما بردار ہے۔ میری بہو بھی میری اسی طرح خدمت کرتی ہے جس طرح میں نے اپنے ساس سسر کی خدمت کی تھی۔ آنٹی سمیرہ کا انتقال ہوئے بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ میں آج بھی ان کی فاتح خوانی اور مغفرت کے لیے دعا کا اہتمام کرتی رہتی ہوں۔ انہی کی وجہ سے میری ازدواجی زندگی کی خوشیاں آج تک برقرار ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اسی کے ساتھ اس کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ مزید اس طرح مزیدار اور دلچسپ ناولز اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔